بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جاننا ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت اور ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر پہلو سے کامل اور انسانیت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ اس مختصر تحریر میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی حالات اور نبوت سے قبل کے واقعات کا خلاصہ پیش کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے معزز ترین خاندان بنی ہاشم سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور دادا حضرت عبد المطلب قریش کے نامور اور عزت دار شخصیات میں سے شمار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد المناف بھی مکہ میں نہایت اثر و رسوخ رکھنے والے فرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول عام الفیل 570 یا 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل وہ سال تھا جب یمن کے حاکم ابرہہ نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ابابیل پرندوں کے ذریعے اس لشکر کو ہلاک کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ والدہ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پرورش کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو وہ بھی وفات پا گئی۔ اس کے بعد دادا حضرت عبد المطلب نے پرورش کی، لیکن 2 سال بعد وہ بھی انتقال کر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی اور آپ کو ہمیشہ اپنے اولاد کی طرح رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سچائی، ایمانداری اور اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیا میں ملوث ہوئے۔ اس وجہ سے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق سچا اور الامین یعنی امانت دار کے لقب سے پکارتے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تجارتی سفر کیے اور ہمیشہ دیانت داری سے کاروبار کیا۔ اسی دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک مالدار اور عزت دار خاتون تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری دیکھ کر نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی عمر کی بیوہ خاتون تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ یہ نکاح نہایت کامیاب ثابت ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حامی اور مددگار رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً دنیا کی برائیوں اور بت پرستی سے منتفر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں جا کر عبادت کرتے اور اللہ کے قرب کے تلاش میں مشغول رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ غار حرا میں جبریل امین پہلی وحی لے کر آئے اور فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کی نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عظیم ذمہ داری کا آغاز تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو عیسائی عالم تھے۔ ورقہ نے تصدیق کی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء پر وحی لاتا رہا ہے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اور حضرت زید ایمان لے آئے۔ پھر 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دعوت کو کھلے عام پیش کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع کی تو قریش کے سرداروں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ وہ بت پرست چھوڑنے کو تیار نہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر سخت ظلم و ستم کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور حکمت سے دعوت کو جاری رکھا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی، جہاں نجاشی بادشاہ نے انہیں پناہ دی۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور کر دیا، جہاں بھوک اور تکلیف کے باوجود مسلمانوں نے صبر کیا۔ یہ وہ سال تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طالب وفات پا گئے۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے حمایتی تھے اور ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غمگین کر دیا۔ مکہ کے لوگوں کے مخالفت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جا کر دعوت دی، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سخت وقت میں معراج کا عظیم معجزہ عطا کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور نماز کا تحفہ دیا گیا۔ مکہ میں حالت مزید خراب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ مدینہ کے لوگ اسلام قبول کرنے لگے اور یوں ہجرت مدینہ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حصہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ہجرت مدینہ تک کے اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام، غزوات اور فتح مکہ جیسے واقعات پیش آئے جو سیرت النبی کے اگلے حصے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق خاص سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔